پہلا مخاطب چونکہ صحابہ، اس لیے میں نے ترجمے میں صحابہ کا نام لیا. توجہ سے میری باتیں سننا، میں نے جو موضوع دیا گیا اب شروع ہو رہا ہوں. اگر یہ ایمان لاتے اس طرح جیسے صحابہ ایمان لائے تو ضرور کامیاب ہو جاتے. میں نے جھلکیاں دکھانی ہے، جھلکیاں دکھانے سے پہلے اصول سن لیں. سب لوگوں کی توجہ، جتنے حضرات و خواتین بڑے چھوٹے، ہم اہل سنت و جماعت یہ عقیدہ رکھتے ہیں. یہی عقیدہ حضرت امام اہل سنت علامہ کاظمی کا، یہی عقیدہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا، یہی عقیدہ غوث اعظم کا، یہی عقیدہ امام اعظم کا، یہی عقیدہ فاروق اعظم کا. دھیان سے سننا، ہمارا عقیدہ یہ کہ ہر کمال، ہر خوبی ذاتی اور حقیقی طور پر صرف اور صرف اللہ کے لیے. ہر کمال، ہر خوبی ذاتی اور حقیقی طور پر کس کے لیے؟ اللہ. بولے جو مائک میں آواز بنا کے پورا پورا کہو کیا؟ ایک مرتبہ اللہ کہنے سے 40 نیکیاں ملتی ہیں، 40 گناہ معاف ہوتے، 40 درجے بلند ہوتے. خدا کہنا جائز. فارسی میں اللہ کے لیے بولا جانے والا لفظ اللہ کا نام نہیں. خدا کہنے پہ ثواب نہیں ہوتا، اللہ کہنے پہ ثواب ہوتا. ہر خوبی، ہر کمال ذاتی اور حقیقی طور پر کس کے لیے؟ اللہ تعالی جل شانہ کے لیے. مخلوق میں جس کسی کے لیے جتنا کمال مانتے ہیں اللہ کا دیا ہوا مانتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، اولیاء، علماء، ان سب میں جو کمال ہے اللہ تعالی کا دیا ہوا ہے. ذاتی نہیں، حقیقی نہیں، عطائی ہے. ذاتی اور عطائی برابر ہو سکتے، جب برابری نہیں تو شرک بھی. کہتے ہیں دور سے سننا اللہ کی شان ہے. کہتے ہیں نا، بند کر دو تقریر. دور سے سننا اللہ کی شان. ایک سوال آپ ملتان والوں کو دے کے جا رہا ہوں، پوچھ رکھنا. میں نہ ہوں، جواب حضرت کو پہنچا دینا ان سے لے کے. میرا سوال، میرا نام کوکب نورانی اکاڑوی، کہنا وہ سوال کر گیا یہ بتاؤ اللہ کس سے دور ہے. پہلے اللہ کا دور ہونا ثابت کرو، پھر دور سے سننا ثابت کرنا. اللہ کسی سے دور ہے؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، شارک سے زیادہ قریب. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. ہم اللہ سے دور ہیں، اللہ ہم سے دور. تو پھر دور سے سننا اس کی شان کیسے؟ پہلے دور ہونا تو ثابت کرو. خیر یہ بھی الگ موضوع. جو بات کرنی ہے وہ یہ کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں کہ جی تم یا رسول اللہ پکارتے ہو تو مدینے میں تم ملتان سے پکارتے ہو، تو یہ فاصلے تمہارے لیے ہیں، ان کے لیے. آؤ سمجھا دوں. ابھی جا کر آپ سوئیں گے نا؟ اچھا ارادہ نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے. جاگتے رہنا چاہیے، سونے میں تو جو سوتا ہے وہ جاگنا. جو لوگ سوئیں گے وہ میری بات کا جواب دیں. آپ سوئیں گے؟ سوئے فجر پڑھ کے ماشاءاللہ. میں نے کہا نا اس طرح پرچی بیٹا نہیں، کبھی اس طرح نہیں آنا مقرر کے سامنے لوگ بدگمانی کریں گے، کبھی نہ کرنا بیٹا اس طرح. توجہ، آپ جا کے سو جائیں گے. آپ آنکھ لگ گئی، آپ کا بستر ملتان میں بچھا ہوا ہے، خواب میں میں بہت اچھی جگہ کا نام لیتا ہوں، اب مدینے پہنچ گیا. ٹھیک ہے. اچھا مدینے جانا ہو تو ہوائی جہاز پہ کتنی دیر میں جاتے ہیں؟ وہ تو جدہ جاتے ہیں. لگ جائیں گے نا. ویزا بھی لینا پڑے گا، ٹکٹ بھی لینی پڑے گی، ٹیکا بھی لگوانا پڑے گا، پیسے بھی. آپ تو بغیر ٹکٹ، بغیر ویزا
کتنے مسئلے حل ہو پہنچ گئے. آپ نے اپنے آپ کو دیکھا کہاں؟ محبت سے کہو. ہو سکتا ہے قبولیت کا وقت ہو منہ سے نکلے اور قبول ہو جائے. ہم نے دیکھا اپنے آپ کو آقا کے مدینے میں. ایک سوال اور کر لوں، جو ملتان میں سویا ہوا ہے وہ کون ہے؟ جو مدینے میں نظر آ رہا ہے وہ کون ہے؟ آپ کو مدینے میں دیکھ رہے ہیں اور آپ تو سو رہے ہیں ملتان میں. آپ کے دو وجود ہیں. یہ وجود مثالی، یہ بھی ایک مسئلہ ہے پھر کبھی سے. توجہ، جس کو پڑھنا ہو سجود الشمس تفسیر شبیر احمد صاحب عثمانی کی پڑھ لیں، انہوں نے حاشیے میں لکھا، جس کا دل چاہے وہاں پڑھ لیں. توجہ، آپ نے اپنے آپ کو وہاں دیکھا. آپ وہاں مسجد نبوی میں حضور کے روضے پہ کھڑے ہوئے سلام پڑھ رہے ہیں. بیٹے نے آواز دی ابا جان. کتنی دیر لگے گی سننے میں؟ سیکنڈ. آواز آئی. مدینہ میں ویسے ہوائی جہاز پر جائیں 5-5.5 گھنٹے. ادھر اس نے آواز دی اور سیکنڈ نہیں لگا آپ مدینے سے واپس ملتان. کس نے سنی تھی آواز؟ روح نے. کس نے سنی تھی؟ روح نے. تو روح کی طاقت کا اندازہ ہو گیا. روح مدینے میں تھی، آواز پڑی ملتان میں، سیکنڈ نہیں لگا آنے میں. جب آپ کی روح کی اتنی طاقت ہے تو جو روح اللہ ہو اس میں کتنی طاقت ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اپنے جیسا کہنے والوں تم نے نبی کو جانا، نہ حلیمہ بھید کھلا ہے یہ، نہ مقام چونو چڑھا ہے یہ. تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے. لوگوں نے ان کو حضرت حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے چلتے ہوئے دیکھا تو اپنے جیسا گمان کر لیا. تم نے تصویر کا ایک رخ دیکھا، ہاں وہ حضرت حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے چلے تھے، مگر معراج کی رات نبیوں کے امام بھی تو بنے تھے. وہ اگر مکہ اور مدینہ منورہ کی سرزمین پر چلے تو عرش معلیٰ پر بھی تو چلے تھے. تم نے یہ دیکھا کہ بیماری دامن اقدس کو چھونے آئی تاکہ میرے تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جائے. تم نے ایک رخ دیکھا، مگر یہ نہیں دیکھا کہ جس خاک پر قدم رکھ دیا اس کو خاک شفا بنا دیا.